ناظرین اکرام، آج جو ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے، فانی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم تمام لوگوں کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، تمام رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، تمام اہل و عیال سے جدا ہو جانا ہے۔ اور یہ بات ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم تمام لوگوں کو موت کے شکنجے میں آ جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی کے اندر ہمارے ساتھ کیا احوال پیش آنے ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی غور و فکر نہیں کی ہوگی، اور جب ہماری کوئی غور و فکر آخرت کی زندگی پر نہیں ہے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بالکل بیکار ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آخرت کی منزل میں جب آخرت کا سفر انسان کا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی منزل انسان کی قبر ہے، یعنی قبر سے آخرت کی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک جگہ ارشاد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنے رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سوال کیا کرتے تھے کہ حضرت آپ اتنا نہ کبھی جہنم کے تذکرے سے روتے ہیں، نہ جنت کے تذکرے سے روتے ہیں، لیکن جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کی یہ منزل پار ہو گئی، انسان کی یہ منزل کامیاب ہو گئی تو اس کی آخرت کی تمام منزلیں، تمام اس کا سفر بآسانی پورا ہونے والا ہے۔ اور اگر انسان کی یہ پہلی ہی منزل انسان کے لیے دشواری بن گئی، اس پہلی منزل پہ ہی انسان کے لیے رکاوٹیں آ گئی، تو یقین مانے کہ آخرت کی تمام منزلوں میں، تمام سفر کے اندر انسان کو صرف اور صرف دشواریوں کا سامنا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی ہماری آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اب قبر جو پہلی منزل ہے، آپ حضرات غور کریں، وہ ایک چھوٹی سی کوٹڑی جس کے اندر نہ کوئی بلب ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی آپ کو کسی طرح کی نصرت و مدد کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کریں، اس چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر ہمیں رہنا ہے قیامت تک۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس انسان کی زندگی آخرت کی بہتر ہوگی اس کی یہ پہلی منزل بھی بہتر ہوگی۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو مدفون کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر، ان میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے؟ اب اگر ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر ان سوالوں کے جوابات بہت آسان ہیں، لیکن قبر کے اندر ان سوالوں کے جوابات ہر انسان کی ایمان کی کیفیت کے مطابق ہوں گے، یعنی جیسا ہمارا ایمان ہوگا ایسے ہی ہم وہاں پر جواب دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ہمیں ان تینوں سوالوں کے جوابات دنیا کے اندر ہی بتا دیے ہیں۔ آپ حضرات کسی سے بھی معلوم کریں کہ تمہارا رب کون ہے تو کوئی بھی کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کسی سے پوچھ کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارے نبی کون ہیں تو وہ کہہ دے گا کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن ان سوالوں کے جوابات قبر کے اندر وہی انسان دے پائے گا جس انسان نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہوگی۔ وہی انسان ان سوالوں کے جواب کو آسانی کے ساتھ دے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اعزاء اقرباء رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں کے اندر مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، ان کے سوال و جواب کے اندر آسانی فرمائے۔